بہت ہی مزیدار، خستہ اور منہ میں گھل جانے والا یہ سون حلوہ اگر آپ نے نہیں کھایا تو کیا کھایا۔ تو یہ زبردست قسم کا خستہ اور مزیدار سون حلوہ آج ہم بنا کے تیار کریں گے چاول کے آٹے سے۔ تو بس آپ نے ویڈیو کو مکمل واچ کرنے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک ٹپس اینڈ ٹرک شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، جس سے آپ کا سون حلوہ ایک دم خستہ اور مزے کا بن کے تیار ہوگا۔ تو چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ کر لیتے ہیں ریسیپی کا آغاز۔ کیونکہ اس سون حلوے کو میں بنا کے تیار کر رہی ہوں گڑ سے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے سب سے پہلے گڑ۔ تو 2 پیسز یہاں پہ درمیانے سائز کے جو پیسز ہوتے ہیں نا، یہ میں نے گڑ کے لے لیے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلا کام یہ آپ نے کرنا ہے، گڑ کو آپ نے بالکل باریک باریک سا کٹ کر لینا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چھری لے لیا، چھری کی مدد سے اس طرح سے آپ نے بالکل باریک باریک سا گڑ کو کٹ کر لینا ہے۔ اچھا، ایک ایک ٹپس اینڈ ٹرکس انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے آپ لوگوں کا سون حلوہ بہت ہی مزے کا، بہت ہی زبردست قسم کا بن کے تیار ہوگا۔ اچھا، اس کڑک سون حلوے کے خستہ پن کا ہونے کا میں کیا ہی کہوں، جن کے یقین جانے دانت نہیں بھی ہوں گے وہ بھی اسے آسانی سے کھا لیں گے، کیونکہ اتنا خستہ منہ میں گھل جانے والا بن کے تیار ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ باری آتی ہے سون حلوے کو شیپ دینے کی۔ کوئی سا بھی آپ نے فلیٹ برتن لے لینا ہے، مطلب بالکل سیدھا برتن آپ نے لے لینا ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی ڈیزائن وغیرہ نہ بنا ہوا ہو۔ اچھا سا آپ نے آئل سے گریس کر لینا ہے۔ اب یہ کام آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے، کیونکہ کڑک سون حلوہ کیا ہوتا ہے، بہت ہی جلدی کڑک ہو جاتا ہے، تو اسے اچھی سی شیپ نہیں ملے گی، تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اب دوسری طرف یہاں پہ میں نے چولہا چلا لیا تھا، گڑ جو ہم نے کاٹ لیا تھا یہ آپ نے شامل کر لینا ہے۔ فلیم یہاں پہ میں نے لو رکھی ہے، لو فلیم پہ اب آپ نے چمچ کی مدد سے گڑ کو اس طرح سے توڑتے رہنا ہے، مطلب اچھا سا آپ نے پریس کرتے ہوئے گڑ کو یہاں پہ مکس کر لینا ہے۔ کسی طرح کا بالکل آپ نے پانی نہیں شامل کرنا، تھوڑا سا بھی اگر آپ یہاں پہ پانی شامل کریں گے تو آپ کا سون حلوہ یہاں پہ کڑک نہیں بن کے تیار ہوگا، خستہ نہیں بن کے تیار ہوگا۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ کا یہاں پہ گڑ جو ہے اس طرح سے میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا، خود بخود گڑ جو ہے اس طرح سے گھل جائے گا۔ بس چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے، اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً گڑ جو ہے یہاں پہ میلٹ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس میں شامل کر لیں گے 1 ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لے لیا مکھن، یا پھر آپ نے گھی لینا ہے۔ اچھا، کوشش آپ نے کرنی ہے کڑک سون حلوے میں آپ نے آئل کا یوز نہیں کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کڑک سون حلوہ ایک دم خستہ اور مزے کا بن کے تیار ہو، تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو ہیں یہ آپ نے ضرور، مطلب آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے اور ان کو ضرور آپ نے آزمانا ہے۔ تو جیسا کہ یہاں پہ آئل شامل کر لینے کے بعد اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے گڑ میں ببل ببل سے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے کپ میں، مطلب تقریباً 1 کپ آپ نے پانی لے لینا ہے، یہاں پہ آپ نے چیک کر لینا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی گڑ کچھ اس طرح کا سافٹ ہے، مطلب یہاں پہ ہمارا کڑک سون حلوہ جو ہے ابھی بن کے تیار نہیں ہوا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، مزید یہاں پہ آپ نے اسے کوک کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ جو پیس میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اگین آپ نے اس طرح سے شامل کر لینا ہے، اچھی سی آپ نے مکسنگ کرتے ہوئے۔ اب یہاں پہ اس میں اچھی سی جھاگ بھی بننا شروع ہو گیا، اور یہاں پہ گڑ کا کلر جو ہے یہ بھی اچھا خاصا چینج ہو گیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا اس سون حلوے کو ہم چاول کے آٹے سے بنا کے تیار کریں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 ٹیبل سپون آپ نے چاول کا آٹا اس میں شامل کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو دوسری بار میں دکھاتے چلوں، میں نے پھر سے یہاں پہ چیک کر لیا تھا، پانی میں آپ شامل کریں گے نا، آپ دیکھیں گے اس طرح سے گڑ ٹوٹنا مطلب چاہیے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں گڑ یہاں پہ ٹوٹ رہا ہے، کچھ اس طرح کی کنسسٹنسی چاہیے۔ اب ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے اچھے ٹیسٹ کے لیے، یہاں پہ میں نے جو مارکیٹ میں سے ملتے ہیں نا 20-30 والے ساشے، وہ میں نے ملک پاؤڈر کا لے لیا تھا، یہ آپ نے شامل کرنا ہے۔ 1 ساشا آپ نے شامل کر لینا ہے، اچھی سی یہاں پہ آپ نے مکسنگ کرنی ہے، کسی طرح کی لمز، کسی طرح کی گٹھلیاں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ بتاتے چلوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ چاول کا آٹا میں نے پہلے شامل کر لیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ چاول کے آٹے میں جو کچا پن جو ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے، اور یہاں پہ مکسنگ جو ہے یہ بھی اچھی سی ہو جائے۔ تو چاول کے آٹے کے بعد پھر آپ نے ملک پاؤڈر شامل کر لینا ہے، لیکن جب میں نے یہاں پہ ملک پاؤڈر شامل کیا تھا چولہا یہاں پہ میں نے بند کر دیا۔ اب بند چولہے پہ آپ نے اچھی سی مکسنگ کر لینی ہے۔ دوسری طرف یہاں پہ باری آتی ہے شیپ دینے کی، تو برتن ہمارا پہلے سے تیار تھا، جیسا کہ میں نے کہا تھا برتن آپ نے ضرور پہلے سے تیار کر لینا ہے، نہیں تو آپ کا کڑک سون حلوہ بہت ہی جلدی کڑک ہو جانا ہے اور بالکل اچھی شیپ نہیں ملنی، بلکہ کڑک ہی ہو جانا ہے، آپ کی ساری محنت جو ہے یہاں پہ ضائع ہو جانی ہے۔ تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ اچھے سے چمچ کی مدد سے سیٹ کر لیا تھا۔ اب سیٹ کر لینے کے بعد یہاں پہ باری آتی ہے ڈرائی فروٹس کی۔ اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے جون سے بھی ڈرائی فروٹس آپ کو چاہیے، آپ نے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے آپ نے اچھے سے لگا لینے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ کچھ لے لیے تھے اخروٹ، بادام اور پستے وغیرہ، مطلب جو بھی میرے پاس گھر میں موجود تھے سارے میں نے ڈرائی فروٹس اس طرح سے لگا لیے تھے۔
یقین جانے بہت ہی مزے کا، بہت ہی زبردست قسم کا یہ سون حلوہ بن کے تیار ہوا تھا۔ اس طرح سے سارے ڈرائی فروٹ سیٹ کر لینے کے بعد اب یہاں پہ باری آتی ہے سیٹ کرنے کی، کیونکہ اس ٹائم سردیاں تقریباً 1 سے آدھے گھنٹے کے اندر ہی آپ کا سون حلوہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا، بہت ہی خستہ اور منہ میں گھل جانے والا ہمارا سون حلوہ، کڑک سون حلوہ بن کے تیار ہے۔ تو ایک بار میری اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے اس ریسپی کو ضرور بنانا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ اچھا نیکسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ کون سی ریسپی شیئر کروں، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کروں۔ خیر آپ نے اس مزیدار سے سون حلوے کو ضرور بنانا ہے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ تو میرے خیال سے اس مزیدار سی ریسپی کے لیے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا تو بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔